عزیزم محمد ثمامہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور نظم پیش کریں. اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے تقسیم انعامات کی کارروائی شروع ہو جائے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. کسی کو مال سیم و زر، ہمیں علم و ہنر بخشتا. اسی پر مر مٹیں گے ہم، گلا دیں گے بدن اپنا. ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدارس ہے وطن اپنا. مریں گے ہم کتابوں پر، ورق ہوگا کفن اپنا. کسی کو مال سیم و زر، ہمیں علم و ہنر بخشتا. سیاحت کا جسے وہ شوق پھرتا ہے وہ شہروں میں، کتب بینی ہے شہر اپنی، کتابیں ہیں چمن اپنا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کارروائی یہاں تک جو ہے پہنچ چکی ہے. اب جو ہے تقسیم انعامات کے لیے میں نام پکارتا ہوں اور بچیاں اور بچے تیار ہو جائیں. پھر ایک ایک کر کے جب میں بلاتا ہوں تو فی الفور آپ لوگ اسٹیج میں حاضر ہو جائیں. چونکہ بچے اور بچیوں میں صرف تلاوت کا جو تھا یہ کوئی کمپٹیشن نہیں تھا، اس لیے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا جو ہے مسئلہ نہیں تھا. ایک اور پیپر نہیں ہے. تو جو چھوٹے چھوٹے بچے اور بچیاں تھیں جنہوں نے بالخصوص تلاوت پیش کی، ان لوگوں کو اعزازی طور پر انعامات جو ہے رکھا گیا، اور تشجیعی انعامات اس کے علاوہ تمام جتنے بچے اور بچیاں شریک ہوئے ان سب کے لیے رکھا گیا. تو چونکہ فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ یہ تینوں طرح کے طلبہ اور طالبات کو کل انعامات دیا جا چکا، اور لفافے جو ہمارے پاس آئے تھے اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کے لیے لفافے آئے تھے. اس میں جو رقم تھی ہم ان بچوں اور بچیوں کے حوالے ابھی کریں گے. اس کے علاوہ 2000 روپے یہاں وہ لفافہ نہیں ہے، 2000 روپے ایک صاحب نے دیا تھا جو تمام بچوں اور بچیوں میں یعنی جن لوگوں نے حصہ لیا تھا ان میں تقسیم کرنے کے لیے انہوں نے کہا تھا. تو اس لحاظ سے 2000 روپے کل 33 جو ہے بچوں نے شمولیت حاصل کی. تو میں نے کیلکولیٹ کیا تو اس طرح سے 60 روپے کر کے تمام شریک ہونے والے حصہ لینے والے بچے اور بچیوں کو بنتا ہے. تو وہ چلر کر کے کل جب کلاس میں آئیں گے تو انشاءاللہ ان لوگوں کو 60 روپے دے دیا جائے گا جتنے لوگوں نے شمولیت اختیار کی. اب میں بچیوں میں ہانیہ، اقصیٰ، تنزیلہ، طوبہ، شاہجہاں بیگم، انم، یہ لوگ تیار رہیں اپنے انعامات لینے کے لیے. جب میں کہوں تو ادھر آنا، ابھی وہیں رہو. بچوں میں عبد الملک، عبد الوہاب،
مصعب، شعیب، آصف، عبد المعیز، عبد الرحمن اور انس. اسی طریقے سے وہ بچے جن کے نمبرات نہیں آئے، یعنی جنہوں نے کوئی پوزیشن حاصل نہیں کی، ان میں سے زارا، فائزہ، مسکان، عظیمہ، محمد انس اور عبدالسلام، محمد زبی، معاذ نور، یہ سب تیار رہیں. اگر کسی کا نام چھوٹ جائے تو بتا دینا. ایک کاپی کہیں گر گئی، تمہارا بھی، تم بھی لو گے نام، ٹھیک ہے، دے دیں. محمد تابش، کسی کا اور نام چھوٹا؟ نہیں چھوٹا، نام نکال. پہلے ان بچیوں کو، جو بچیاں اول پوزیشن حاصل کرنے والی ہے اور بچے، وہ لوگ ذرا اسٹیج کے قریب آ جائیں. اول پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے اور بچیاں، میں عالی جناب محمد اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ پہلی پوزیشن حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں کو، جو جناب الیاس بیگ صاحب مسجد فوزیہ منصور کے وینکٹ گری کے صدر ہیں، انہوں نے بچوں کو نوازا ہے. یہ لفافے میں ہے، کتنا ہے ہم نہیں جانتے ہیں. بہرحال جو بھی ہے لفافہ کھولیں گے تو مل جائے گا. محمد سمامہ، آپ علی جناب محمد اکبر صاحب کے ہاتھوں. اس کے بعد محمد مزمل، میں علی جناب عبدالغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ذرا قریب آ جائیں اور عزیز محمد مزمل کو اپنے ہاتھ سے انعام دیں. بچیوں میں سعدیہ آئیں اور علی جناب عبدالرؤف صاحب کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں. دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے طلبہ اور طالبات، طلبہ ادھر کھڑے ہو جائیں جو سیکنڈ آیا ہے. میں ذکرہ کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور علی جناب سراج الدین صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. یہ دوم پوزیشن حاصل کرنے والی بچی ہے. اب تھرڈ پوزیشن، تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے اور بچیوں سے گزارش ہے کہ وہ لوگ یہاں حاضر ہوں. میں پھر سے ایک بار، یہ دوم والے آ گئے، میں علی جناب صدر مسجد حاضہ عبدالغفار صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ دوسری پوزیشن حاصل کرنے والے بچے کو آپ اپنے ہاتھ سے لفافہ دیں. محمد صبغت اللہ. اس کے بعد دوسرے زمرے میں محمد ناظم، جس نے دوسری پوزیشن حاصل کی. میں علی جناب محمد اکبر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے انعام دیں. ایک اور کون ہے؟ سراج صاحب کو. اچھا، دوسری پوزیشن والے ہو گئے سب. تیسری پوزیشن والے، ان کو کیش میں 250 روپیہ ملا ہے. تیسری پوزیشن والوں کو آؤ، شرماتے کیا. عزیزم محمد رفیق، علی جناب سراج الدین صاحب کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں. کیا نام ہے تو
ہمارا کم آ رہا ہے. عزیزم محمد نیاز جو تیسری پوزیشن حاصل کرنے والے ہیں، ان کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور قاری منہاج صاحب کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں. تیسری پوزیشن پر فائز ہونے والی بچی جوہریہ، وہ آئیں اور اپنا انعام عالی جناب سراج الدین صاحب کے ہاتھ سے حاصل کریں. سراج صاحب کے ہاتھ میں ختم ہو گیا سر. اور کوئی ہے؟ اب اصل مسئلہ ہے، آپ کا تو نہیں ہے، ہاں پینسل بھی ساتھ دیتے جاؤ. ہاں پینسل کتنا ہے وہ تو ہم نہیں جانتے ہیں. ہاں پینسل اور اریزر وغیرہ ایک صاحب نے دیا ہے، اب اس میں کتنے پیسز ہیں ہم نہیں جانتے ہیں. ہم ایک ایک انعام کے ساتھ ہم بچوں کو دیتے جائیں گے. اگر کسی کو نہیں ہوا تو اس میں مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. میں عبد الوہاب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں عالی جناب سراج الدین صاحب کے ہاتھ سے. ساتھ میں دو، آپ ادھر آ جائیے، آپ یہاں آئیے، آپ یہاں بار بار مصعب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. صدر صاحب کے ہاتھ سے انعام حاصل کریں. محمد آصف جناب اکبر صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. عبد المعیز جناب عبد الرؤف صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. عبد الرحمن، اب چونکہ بزرگوں کو زیادہ تھکانا نہیں چاہتا ہوں اس لیے اب ڈائریکٹ آ کر کے اپنا انعام حاصل کرو. جناب صدر صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. عبد الرحمن. محمد انس چھوٹا والا انس ہے، صدر صاحب کے ہاتھ سے اپنا انعام حاصل کریں. اس کے بعد ہو گیا حانیہ، اپنا انعام آگے قاری صاحب کے ہاتھ سے حاصل کریں. اقصا آئیں اور فوراً اپنا انعام حاصل کر لیں. تنزیلہ اپنا انعام آئیں اور حاصل کر لیں. طوبہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. یہ پکڑنا، ایک ایک کر کے نکالتے جاؤ اور دیتے جاؤ. اب اس میں سب کا ایکول ہے، برابر. ایک کاغذ پکڑ لے تو سمجھ کے ذرا، بہت قیمتی ہے. ارے اس سے فوٹو لینے کا رہتا تھا. ہاں تو ادھر اس کو نہیں معلوم، وہاں میں اعلان کروں گا، وہاں سے دے دو، آئیں گے سامنے. ٹھیک ہے. میں شاہجہاں بیگم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ گیٹ سے اپنا انعام حاصل کر لیں، دروازے پر بچہ لے کے آ رہا ہے. انم آئیں اور اپنا انعام حاصل کر لیں. انم نہیں آئی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، یہاں رکھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ابھی نام آئے گا دے دیں گے، ٹینشن کو لو. یہ ہو گیا. اس کے بعد نمی، ٹھیک ہے ہو گیا. نمیرہ، اچھا دیکھ کے ختم کر دو، جس کے نصیب میں ہے وہ اسی کو ملے گا. نمیرہ آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. سودا آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. زارا آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں.
مسکان اپنا انعام حاصل کریں. عظیمہ اپنا انعام حاصل کریں. محمد انس، محمد اسماعیل آئیں اور اپنا انعام حاصل کریں. عبدالسلام اپنا انعام حاصل کر لیں. عبداللہ اپنا انعام حاصل کر لیں. محمد تابش اپنا انعام حاصل کر لیں. معاذ نور اپنا انعام حاصل کر لیں. محمد ذبیح اپنا انعام حاصل کر لیں. سب کا ہو گیا. محمد شعیب اپنا انعام حاصل کر لیں. اور کوئی بچا ہے؟ عبد الملک آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیں. عبد الملک آئے اور اپنا انعام حاصل کر لیں. سب کا ہو گیا. کسی کا بچا؟ آصف ملا؟ تو ختم ہو گیا. تو تمام بچوں کو میں سمجھتا ہوں کہ انعامات حاصل ہو چکا ہے. اگر کوئی بچہ یا کوئی بچی رہ گئی ہے جس کا نام میں نے نہیں لیا تو براہ کرم وہ آ جائیں اسٹیج پر، جس نے حصہ لیا تھا، اور اپنا انعام لے لیں. اچھا فائزہ اپنا انعام لے لیں. باقی سب کو مل گیا؟ کوئی بھی باقی نہیں ہے؟ آپ کلاس میں غیر حاضر رہے. تو یہ تقسیم انعامات کا پروگرام تھا. یہ دراصل میں نے کیا کہا کہ یہ انعام چاہے جتنی چھوٹی چیز رہے چاہے جتنی بڑی چیز رہے، اس کی اہمیت کو بتایا نہیں جا سکتا. اس کی اہمیت بتایا نہیں جا سکتی. خاموش ہو، تو وہ بھی لے لیتا ہوں. 2000 روپے جو ملا تھا وہ کل بچے کلاس میں 60 روپے کر کے لے لیں گے جنہوں نے حصہ لیا تھا. 60 روپے ہوتا ہے. اب چونکہ انعامات ایک ایسی چیز ہے جو بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہے، اور جو بچے پڑھنے سے جی چراتے ہیں، پڑھنے سے بھاگتے ہیں، تاکہ وہ بچے دیکھیں اور ایک طرح سے اس کے اندر بھی تڑپ پیدا ہو، دلچسپی ہو کہ نہیں ہم بھی اچھی تقریر کریں، اچھی تلاوت کریں، اچھی نظم پڑھیں، اور ہم بھی اچھا بیان کریں تاکہ ہمیں بھی انعام ملے، ہمیں بھی خوشی ہو، ہمارے ماں باپ کو خوشی ہو، ہمارے اساتذہ کو خوشی ہو. اسی لیے انعامات دیے جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے انعام اگر ایک قلم بھی ملتا ہے، انعام اگر ایک قلم بھی ملتا ہے تو اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اس کو سنبھال کے رکھنا چاہیے تاکہ آگے چل کر کے وہ تمہارے لیے ایک یادگار ہو کہ مجھے یہ کس چیز میں حاصل ہوا ہے. اب جو بھی انعامات ملا ہے اس میں اپنا نام لکھ لو، کس چیز میں ہے، کس چیز میں ملا، اپنا نام لکھ لو. انعامات کا تاثر کیا ہوتا ہے؟ میں اپنی ایک بات بتاتا ہوں. میں پڑھنے کے زمانے میں ایک بار اکتا چکا تھا پڑھتے پڑھتے. اب سوچا تھا نہ تقریر کروں گا، نہ لکھوں گا، نہ پڑھوں گا. جمع کر، جب بات کر رہا ہوں تو خاموش رہنا. تو میں نے بذات خود میں نے کہا تھا کہ اب سب کچھ چھوڑ دوں گا. بس ہاسٹل میں پڑھ رہا تھا، کلاس میں رہ رہا تھا، تو خطبہ وغیرہ دینا بھی چھوڑ دیا تھا. ایک روز ہوا کیا، ایک صاحب نے آ کر کے بہت دور سے، مدرسے سے بہت دور ایک بستی تھی، بڑا ضد کیا کہ نہیں مول صاحب آپ پہلے خطبہ دیے تھے، ایک بار دے دیجئے، ایک بار دے دیجئے. تو میں کسی طرح تیار ہو گیا. میلاد النبی کا موقع تھا، ابھی پڑھ رہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ دوسری یا تیسری جماعت میں، چونکہ حفظ کے زمانے سے تقریر کا سلسلہ میں نے شروع کر دیا تھا، لیکن وہاں تک آتے آتے تھک چکا تھا کہ اب یہ سب کام نہیں کرنا ہے، نہیں تقریر نہیں کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس دن زور زبردستی سے 2 ساتھیوں نے بھی اٹھایا، پکڑا، بولا نہیں جانا ہی تمہیں. چلا گیا. آپ یقین کیجئے کہ میں تقریر کیا جیسے بھی آتا تھا، تقریر کر دیا. تقریر کر کے جب محراب سے
ادھر آنے لگا اٹھ کے. ایک بہت بڑے شیخ تھے, اس وقت ان کا نام بھی مجھے معلوم نہیں تھا, جو جامعہ سراج العلوم جھنڈا نگر نیپال میں پڑھاتے تھے. وہ موجود تھے اس تقریر میں. بخدا نام میرا اس طرح پوچھا کہ بیٹے آپ کا نام کیا ہے؟ نام بتایا. کہا کہاں کے ہو؟ میں نے کہا جھارکھنڈ کا ہوں میں. برجستہ جو لفظ بڑی مجلس میں مسجد میں بولا وہ یہ تھا کہ تم نے جھارکھنڈ کا نام روشن کر دیا. یہی میرا انعام تھا. اس دن سے میں نے یہ بات طے کر لی کہ اب تقریر کے میدان سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا ہے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ موقع دیا کہ بڑے بڑے اسٹیجوں میں چڑھا, اور آج بھی چڑھتا ہوں. بڑے بڑے اسٹیجوں میں بڑے بڑے علماء کی جماعت میں تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے. اگر میں اس دن چھوڑ دیا ہوتا مایوس ہو کر کے تو نہ آج میں یہاں کھڑا ہوتا, نہ تم لوگوں کو میں انعام دے رہا ہوتا تھا, کہیں مزدوری کر رہا ہوتا تھا. کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ انعام اس لیے ملا ہے تاکہ اس سے بڑا انعام حاصل کرنے کے لیے آپ خوب محنت کریں, مشقت کریں, اور تاکہ آپ کے گھر والے, آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتہ دار خوش ہوں, آپ کے اساتذہ خوش ہوں. بہرحال میں بہت زیادہ کچھ نہ کہتے ہوئے میں آخر میں جناب عبدالغفار صاحب سے ایک تاثراتی 2-4 الفاظ کے لیے میں گزارش کرتا ہوں, بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ آپ آئیں اور بچوں کو چند الفاظ نصیحت کے طور پر آپ سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مول صاحب تو سب بتا دیے, میرے کو بتانے کے لیے کچھ رہا ہی نہیں. بس اتنی ایک اللہ سے دعا ہے میری کہ یہ بچوں اور آباد رہے, یہاں اسکول آباد ہو جائے, مسجد آباد رہے. بس میری دعا ہے. اور بچوں آپ لوگ جو محنت لگن سے پڑھے, اس کی بہت بڑی خوشی ہوئی ہمارے کو. یہ محلے والوں کو بھی بہت بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اتنا جلدی یہ بچے اتنا تیار ہو گئے ہیں. میں جس سے بھی گفتگو میرے سے کرے ہیں وہ لوگ بہت آپ لوگوں کی تعریف کرے ہیں. ایسا ہی مول صاحب سے تعلیم حاصل کریں, آنے والے سال تک انشاءاللہ اوپر چھت ہوگا, اوپر کلاسز ہوں گے. کوشش جاری ہے, اللہ تعالیٰ وہ کام کرا دیا تو بہت بڑی مہربانی ہوں گی لوگوں کی جو بھی تعاون کر رہے ہیں. اور مول صاحب جو کام کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اور اس میں ہمارے کلام صاحب بھی آپ لوگوں کو کھانا وغیرہ پکا کے دیتے ہیں ان کے گھر میں, وہ بھی بہت ان کے لیے دعا کرو, وہ بھی اللہ قبول کرے. اور سب ہمارے بزرگ میں بیٹھے ہوئے سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں. مول صاحب کا بہت بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں, کیونکہ یہ کام کرنے کے لیے میرے پاس آئے تھے تو میں نے ان کو بہت یہ کہا تھا کہ آپ پہلے شروع کر دو. مول صاحب انہوں نے کام کیا ہے اور آج اس کا نتیجہ بہت اچھا دکھ رہا ہے. اور انشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ہوتے ہوتے آگے ہوئیں گا محنت لگن سے کام. ہمارے قاری صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں. یہاں سے سب آپ بچوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے میں اپنا تاثر بیان ختم کرتا ہوں. حاضرین گرامی, یقیناً یہ مواقع سب کے لیے, اساتذہ کے لیے سب سے زیادہ, اور اس سے بھی زیادہ بچوں کے لیے, اور اس سے بھی زیادہ ان کے ماں باپ کے لیے یہ خوشی کا موقع ہوتا ہے. اور آپ لوگ خوش ہیں, خوشیاں واضح ہیں, ظاہر ہیں, ہمیشہ خوش رہیے. لیکن پھر میں ایک بار کہوں گا, ماں باپ سے بھی اور بچوں سے بھی آپ کو تبھی اور زیادہ خوشی ہوگی جب آپ خود محنت کے ساتھ, مشقت کے ساتھ پڑھیں گے, آپ اپنا وقت لگائیں گے, آپ یہاں حاضری دیں گے, تبھی پڑھ سکتے ہیں. اور بدمعاشی کیے تو بہت سارے بچے یہاں پڑھ بھی رہے تھے ابھی ہماری بستی کے, اب وہ لوگ بیچارے دیکھ رہے ہیں کتنے افسوس کے ساتھ کہ سارے بچوں کو مل رہا ہے, ہمیں نہیں مل رہا ہے. تو اگر آپ بھی اگلی بار چھٹ گئے
تو آپ کو بھی نہیں ملتا، اور محنت کرتے رہے تو انشاءاللہ اس سے بڑا انعام ملے گا، اور اس سے بھی بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، اس سے بھی بڑا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے۔ جو بھی یہاں پڑھنے آتے ہو اس میں ایک مقصد تمہارا ہونا چاہیے کہ اس مقصد میں یہاں ہم علم سیکھ لیں گے اور اپنے آپ کو سدھاریں گے، دنیا والوں کو سدھاریں گے، دنیا کو دعوت دیں گے، دنیا والوں کے سامنے اللہ کا پیغام رکھیں گے، چاہے بچہ رہے چاہے بچی رہے، اور پڑھنے پڑھانے والوں کا بھی مقصد یہی ہے۔ اب رہی بات کہ پڑھتے پڑھاتے وقت بہت ساری باتیں ہو جاتی ہے کہ وہ بچوں کو ڈانٹ دیا جاتا ہے، دھمکا دیا جاتا ہے، کبھی تنبیہ کے لیے مار دیا جاتا ہے، تو اس میں نہ بچے اس میں آبجیکشن کریں اور نہ ہی گارجن آبجیکشن کرے، اور نہ ہی اساتذہ کی بھی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ چونکہ وہ تنبیہ کرتے ہیں، کبھی کبھار ہوتا کیا ہے کہ کسی بچے کو تنبیہ کرتے وقت چھڑی استعمال کیا جاتا ہے، چھڑی میں بچے دائیں بائیں ہاتھ کرتے ہیں، چمڑی کٹ جاتی ہے، خون نکل جاتا ہے، اس میں بڑا بوال ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچا جائے، ہم لوگوں کو بھی اور بچے کو بھی یا والدین کو، اگر کبھی ایسی حالت پیدا ہو جائے تو آپ یہ سمجھیے کہ اس راہ میں ایک سوئی بھی آپ کو چبھ رہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع، کہ جو بھی آدمی طلب علم کے لیے نکلا، اللہ کا دین سیکھنے کے لیے، قرآن سیکھنے کے لیے، وہ آدمی اللہ کے راستے میں ہے، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں ہے۔ اب اس میں ایک بھی چوٹ آئے گی تو اس کا آپ کو اجر ملے گا۔ ہم زمانے میں بچپن میں سنتے رہتے تھے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے کہ جہاں استاد کی مار لگے گی وہاں جہنم کی آگ نہیں لگے گی، تو ایسی مثالیں بیان کی جاتی ہے۔ آج آپ کو یہ انعام ملا ہے، محنت کیجئے، آپ اگر حافظ قرآن بن گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ماں باپ کو سونے کا تاج پہنائے گا، سونے کا تاج پہنائے گا۔ آپ حافظ قرآن بن گئے، اللہ کہے گا اے بندہ میرے پیارے، چلو قرآن کی آیت پڑھتا جاؤ اور جنت کی سیڑھیوں کو چڑھتا جاؤ، جہاں تمہاری آخری آیت ہوگی من الجنۃ والناس، وہیں تمہاری آخری منزل ہوگی۔ بہرحال میرے پیارے بچوں اور بچوں کے سرپرستوں، میں گزارش کروں گا کہ آپ کو ہمیں بھی کوآپریٹ کرنا ہے اور بچوں کی تعلیم و تربیت میں خوب کوآپریٹ کرنا ہے، مینیج کرنا ہے، تاکہ بچے قابل بن سکے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مولا کریم ہم سب کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں، چاہے وہ ہمارے بزرگ حضرات ہو، ہمارے اساتذہ ہو، ٹیچرز ہو، یا ہمارے وہ احباب، وہ نوجوان جو ہمارے ساتھ مل کر کے اس مشن کو اور مضبوط بنانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، تیزی لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو بھی جو اس مشن کے خلاف کام کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی جزائے خیر دے اور ان کو بھی صحیح سمجھ دے کہ اس مشن کے خلاف نہیں بلکہ اس مشن کو مضبوط اور مستحکم بنائے، اور ان تمام محنت کرنے والے محسنین، معاونین لوگوں کی نیکیوں کو اللہ قبول فرمائے، دنیا و آخرت میں ان کے درجے کو بلند فرمائے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اس میں کام کرنے والے اللہ کے دین کے لیے اللہ اس کے درجے کو بلند کرتا ہے۔ آپ تمام کا دل کی اتھا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں، تمام بزرگوں کا، ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے بچوں کا، بچیوں کا، اور ان تمام کے ماں باپ کا، سرپرستوں کا، اس بستی والے کا، اور ان تمام بھائیوں کا یا بہنوں کا، کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی طرح سے اگر اس مشن کے خلاف، مدرسے کے خلاف کام کیا ہے تو بھی ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ سے جزا خیر کی طلب کرتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ جو عقل آتی ہے، سب سے زیادہ جو مضبوطی آتی ہے، وہ وہاں سے آتی ہے جب کوئی مخالفت کرتا ہے۔ آج جامعۃ التوحید کو اتنا بڑا میں نے بنانے کی کوشش کی، اس میں سب سے زیادہ جو کارکردگی ہے وہ خلاف کرنے والوں کی، جو لوگوں نے خلاف کیا، مدرسہ بند کرنے کی کوشش کی، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل میں بات ڈالی، تب اور قوت ملی اور جد و جہد کیا، اور آج بہت عالیشان مسجد بن گئی، انشاءاللہ اس کے بعد بلڈنگ بھی بنے گی، اور اسی طریقے سے یہاں بھی اللہ کی نوازش ہوگی، اس مسجد کے اوپر بلڈنگ بنے گی، مدرسہ خوب چلے گا، اور بہترین انشاءاللہ حیدرآباد کی سرزمین میں اگر میں زندہ رہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے زندہ رکھا اور میری سرپرستی تعلیم کی رہی، تو انشاءاللہ الرحمن وہ منظم تعلیم دینے کی کوشش کروں گا کہ جو تعلیم پر آپ رشک کریں گے۔ اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ جتنے بھی معاونین، محسنین ہیں، بزرگان ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو وہ خوش نما موقع اور وہ دل فریب اور دلکش
موقع اور منظر دیکھنا نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس مشن کو خوب مضبوط و مستحکم کرے, تمام لوگوں کے دلوں کو خلوص سے بھر دے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام کا خوب خوب شکریہ. بارک اللہ فیکم. اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت و عافیت سے نوازے. آمین تقبل یا رب العالمین. اسی کے ساتھ میں اس شکریہ کے ساتھ اس مجلس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.